بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج ایک اہم لیکچر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چیلنج تھی، مقابلہ تھی جادو کا۔ اللہ نے ایسا ایک اہم اور ایک بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام جادوگر جو ہے ہیچ ہو گئی، عصا کو اژدہا بنا کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور سائنس پر مبنی ڈاکٹریٹ پر مقابلہ تھی، چیلنج تھی اس کے زمانے میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا کی کہ جب وہ مردے سے بات کرتا تو مردہ زندہ ہو جاتا، اور پیدائشی اندھا جو ہے وہ ہاتھ آنکھوں پر ملتا تو وہ دیکھنے والا بنتا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس وقت جو مقابلہ تھی وہ سپیکنگ پاور کی تھی، فن خطابت کی تھی اور فن تقریر کی تھی۔ تو اللہ پاک نے معجزہ قرآن پاک کو اتارا، اور تمام دنیا کے جو سپیکنگ پاور والے تھے وہ قرآن کو دیکھ کر زیرو ہو جاتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میں سپیکنگ پاور ہے۔ اور سپیکنگ پاور پر مبنی سینکڑوں کتابوں سے میں نے مواد جمع کیا کہ اس کی خطابت اور تقریر کا فن اور سپیکنگ پاور کے بہت سے اصول تھے، لیکن میں نے چھان کر بہترین اور اچھے اصول پر مبنی ایک مقالہ اپنی تصنیف روح رواں میں درج کیا ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا دوں گا۔ اور اس میں سب سے پہلے سپیکنگ پاور والے انسان کے لیے سب سے پہلی ضروری جو چیز ہے، نمبر 1 پر جو ضروری ہے وہ ہے انسان کی مستقل مزاجی انسان کے لیے پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے موضوع کے متعلق علم ہونا۔ دوسرے نمبر پر موضوع کے متعلق مقرر اور فن تقریر اور خطابت کرنے والے کو سب سے اہم دوسرے نمبر پر ہے موضوع کے متعلق اس کے پاس علم ہو۔ تیسرے نمبر پر اس میں خود اعتمادی ہو، اور چوتھے نمبر پر خود پر خوشی کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش ہو۔ مردہ شخص اور مردہ چہرے کو لوگ اپنے غموں پر پریشان ہیں تو کوئی توجہ نہیں دیتے، اور چوتھے نمبر پر ہے کہ ایسا محسوس کرے کہ سامعین کے سامنے آنے کی جرات اس میں پہلے سے موجود تھی، اور پانچویں نمبر پر حاضرین کے سامنے کرنے سے پہلے 30 سیکنڈ پہلے گہرے سانس اور لمبے سانس لینے سے آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ طبیعت کو بحال کرتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ایسے کھڑے ہو جائے کہ آپ کو فن تقریر سے بے پناہ محبت ہے، اس طرح کھڑے ہو جائے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے کہ اپنا پورا قد سے تن کر کھڑے ہو جائے، اور سامعین کے سامنے اس اعتماد سے بولیے کہ وہ آپ کے مقروض ہے یا آپ سے ادھار مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ محسوس کرے۔ اس بات کا نفسیاتی اثر آپ پر بہت خوشگوار ہوگا۔ اور اگلا جو اصول ہے اس میں جو یہ ہے کہ گھبراہٹ سے بے فائدہ حرکتیں نہ کرے۔ بے خوفی کا اظہار سے انسان نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے، اس انداز سے بولے کہ آپ نے اسے کہنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سارا موضوع سمیٹ کر اہم نقطے کی شکل اختیار کر لے۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے ٹھنڈے دل دماغ کرنے کے لیے پہلے مشق کرے، تقریر سے پہلے موضوع کے بارے میں مشق کرے۔ بہت سے تجربہ کار مقرر کسی فرد سے گفتگو کرتے وقت اچھی طرح نہیں بول سکتے، جس قدر لوگوں کے اجتماع کے سامنے ان کے خیالات کی روانی آ جاتی ہے۔ لوگوں کا ہجوم ان کے خیالات کو زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ یہ
گاڈ گفٹ ہوتی ہے، ایک دو لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کے لیے یہ اصول ہے، آپ سامعین کے دل دماغ تک پہنچانے کا متمنی رہو تو آپ مؤثر ثابت ہوں گے۔ آپ کے خیالات اور اعتقادات میں باہم ربط ہو، آپ کے خوابوں میں بھی ان خیالات کا جھلک آتی ہو، وہ خیالات کا اظہار کریں، تجربات اور محسوسات کا مجموعہ بیان کریں، اپنے تجربات اور اپنے محسوسات کا مجموعہ بیان کریں، ایسی چیز کا انتخاب کرنا جس سے آپ زیادہ متاثر ہو، ان کو خراش تراش کر ایک موضوع کی شکل دینا۔ جمع شدہ مواد اور ذاتی مطالعہ تقریر کی روح ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے ذہن کے خیالات کو فوراً لکھ ڈالیں۔ لوگوں پر سب سے زیادہ اثر آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار والی بات پر ہوگی۔ جو لوگوں کی دوسروں کی نقل کر کے بولتے اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اپنے تقریر میں بہت سے موضوع سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اپنے موضوع کو تعین کرنے کے بعد اس کے متعلق ہر پل سوچتے رہے۔ خیالات اور اعتقادات کی شان پھٹک کا نام تقریر ہے۔ 100 خیالات جمع کرے، پھر ان میں سے 90 خیالات کو ترک کر دے۔ علم و معلومات میں ربط نہ ہو تو وہ تقریر نہ کرے، کیونکہ کوئی عقل مند نقشہ کے بغیر مکان تعمیر نہیں کرے گا۔ تقریر ایک ایسا سفر ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ انسانی ذہن عام لوہے کی تار کی طرح ہلکی جنبش سے مرتعش نہیں ہو جاتا، عام یا مبہم بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ انسان کی جو عقل ہے یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ موضوع سے متعلق حقائق بیان کی جائے اور دلائل پیش کی جائے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کی جائے۔ تقریر کو لکھنے کی عادت سے آپ کی قوت فکر زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اچھے مقرر کے اختتام پر 4 عکس واقع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے تیار کی تھی، نمبر 2 جو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، نمبر 3 اخبارات کا تبصرہ، اور نمبر 4 گھر واپس آ کر اس کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ کاش اس نے اس طرح تقریر کی ہوتی۔ رٹا والی تقریر بے جان اور غیر خوشبودار فسفسی ہوتی ہے، اس لیے الفاظ کے بجائے خیالات کی تلاش کریں۔ جب خیالات کا ہجوم ہوگا تو لفظ خود بخود چلے آئیں گے۔ اگر ہو سکے تو اپنی تقریر خود ریکارڈ کر کے سنیے۔ کسی چیز کو یاد رکھنے کی خاطر صرف دیکھنا سننا کافی نہیں ہوتا، اسے چھونا بھی ہوتا ہے، سونگھنا اور چکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے سونگو اور چکھو اور چھو اپنے تقریر کو۔ دلچسپی متعدی ہے، اگر آپ دلچسپ نہیں ہے تو سامعین آپ میں دلچسپی کس طرح لیں گے؟ لوگوں میں دلچسپی اور جوش کا پیدا کرنا مقرر کا کام ہے۔ زندگی سے اخذ کردہ واقعات ہمیشہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اپنے جملے استعمال کرے تو لفظی تصویروں سے بھرپور ہو۔ ہماری اس دنیا سے 4 رشتے ہیں۔ باہر کی جو دنیا ہے وہ ہم سے کیا چیز دیکھتی ہے اور کیا وہ اثر لیتی ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ ہمارے ادھر صرف 4 رشتے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم دکھتے کس طرح ہے، نظر کیسے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم کیا کہتے ہیں، اور صرف ہم کیا کہتے یہ بھی نہیں دیکھتے، اور وہ ہم کہنے کا انداز اور بولنے کا ترتیب کس طرح کرتے، یہ 4 چیزیں، دکھتا کس طرح ہے، بولتا کیا اور بولتا کس انداز میں ہے۔ باہر کی دنیا یہ 3-4 چیزیں دیکھتی ہے۔ اور آخر میں یہ جو مطالعہ میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا تھا وہ تاریخ ہے 14 اگست 2024 کو حال فورلاٹ اپنے گاؤں میں وہ جو تھی وہ جو رف مال تھی اس کو میں نے پھیر کر کے اپنی کتاب میں منضبط کیا۔ والسلام۔